کانوں کے اندر نہ پاؤں کے قدموں کی آواز پڑتی ہے لیکن نظر نہیں آ رہا کون چل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ جنت کا منظر ہے، اور میں جبرائیل یہ نظر نہیں آتا لیکن قدموں کی آواز ہے، یہ کس کے قدم ہے؟ اور میں یا رسول اللہ وسلم یہ آپ کا مؤذن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز ہے، وہ چلتے زمین پر ہیں لیکن اللہ ان کی آہٹ جنت میں سناتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر آئے نا معراج کے بعد تو فوراً پوچھا بلال سے ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام یہ مرتبہ عطا کیا؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی زیادہ اعمال تو نہیں ہے لیکن میں وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو نماز جو ہے وہ وضو کی رکعت ادا کرتا ہوں، اللہ نے اتنا مقام عطا کیا ہے۔ اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو پتہ کیسے پہچانیں گے؟ وضو کرنے کی وجہ سے نا ان کے اعضاء جہاں جہاں پانی وضو کا لگتا تھا نا وہ چمک رہے ہوں گے۔ اور وضو کے اندر بڑا آسان ہے وضو، ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی فلاں کو دیکھا تھا، فلاں کی مسجد تھی، فلاں نے ایسا سکھایا تھا، مستحب ہے۔ پانی لے کر ہاتھ میں تھوڑا سا نا ایسے بازو پہ بہا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بازو دھل گئے ہیں، یہ عام ہے، آپ کو نظر آئے گا لوگ پانی بہاتے کیسے ہیں، گردن کے مسے۔ صحیح حدیث میں وضو پتہ کیسے ہے؟ میں آپ کو مختصر سے وقت میں سمجھا رہا ہوں، اور یہ زندگی کا وہ اثاثہ ہے، جنازہ ہو، غسل ہو، آپ کی نماز ہو، اور سب سے بڑی بات جو میں نے فضائل بتائے اس کے اندر باوضو شخص کے، تو میرے بھائی وضو سیکھنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ کہنا ہے، صرف یہ مکمل بسم اللہ جو پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، آپ نے بسم اللہ کہہ کر وضو کو شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پانی لینا ہے، اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے، انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ کلی کرنی ہے، منہ میں پانی ڈال کر اچھے طریقے سے، ناک میں پانی چڑھانا ہے 3 دفعہ، پھر آپ نے پانی لے کر ایسے چہرے کو اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ اچھے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ داڑھی ہے تو ساری داڑھی کو اندر سے گیلے کرنے لگ جائے، لیکن کہنے کا مقصد ہے چہرہ خشک نہ رہے کہیں سے، ماتھے سے لے کر یہ کانوں تک یہ جو آپ کے سارا رخسار ہیں یہ سارے دھلنے چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بازوؤں کو دھونا ہے، بازو اچھے طریقے سے دھونے، یہ نہیں پانی لیا اور ایسے بہا لیا اور کہہ دیا کہ جی پانی بہہ چکا ہے اور بعد میں ہاتھ مسلنے لگ گئے۔ آپ نے ہاتھوں کو بازوؤں کے ساتھ دھونا ہے، جب بازو دھونے ہیں آپ نے اچھے طریقے سے بازو مکمل دھونا ہے۔ بازوؤں کو اچھے طریقے سے دھونے کے بعد آپ نے مسح کرنا ہے۔ مسح کے لیے آپ کے ہاتھ گیلے ہوں، آپ اپنے سر سے ایسے آگے لینا ہے، اچھے طریقے سے لے کر جانا ہے پیچھے تک، یعنی اپنی گردن تک ہاتھوں کو لے کر جانا ہے۔ پھر انہی ہاتھوں کو آپ نے واپس لے کر آنا ہے، یعنی بالوں کے اوپر اچھے طریقے سے ماتھے تک۔ پھر آپ نے اپنی یہ فنگرز ہیں ان کو اپنے کانوں میں اس طرح مکمل طریقے سے پھیرنا ہے۔ اس کو پھیرنے کے بعد یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے اس کو آپ نے ایسے مکمل اوپر لے جا کر پھر واپس لے کر آنا ہے، یہ آپ کا مسح حدیث کے مطابق ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں دھونے، اچھے طریقے سے پاؤں میں انگلیوں کا خلال کرنا ہے، یعنی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو اس طرح آپ کا مکمل وضو ہو جائے گا۔ بعد میں آپ نے دعا پڑھ لینی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے علاوہ جتنی ایسی باتیں ہیں وضو میں جو لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس میں دعائیں اور بہت زیادہ بنا چکے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے واجبات اس میں اپنے اوپر لازم کر چکے ہیں، مسے میں، ہاتھ پاؤں دھونے میں۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، یہی نماز کے لیے وضو جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔